بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 124 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حضرت طاؤس بن کیسان یمانی رحمہ اللہ تعالی کا تفصیلی تعارف پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت عطاء بن ابی رباح اور اسی طرح حضرت اکرمہ مولا ابن عباس رحمہم اللہ تعالی کا جو ہے وہ تعارف پڑھا تھا تفصیل سے۔ آج کے سبق میں ہم حضرت طاؤس بن کیسان یمانی رحمہ اللہ تعالی کا تعارف تفصیل سے پڑھیں گے۔ حضرت طاؤس کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 33 ہجری ہے، اور اسی طرح ان کی تاریخ وفات 106 ہجری ہے۔ حضرت طاؤس بن کیسان یمانی رحمہ اللہ قوت حافظہ میں اور کمال مہارت میں اور ذکاوت میں جو ہے وہ اور اسی طرح زہد، صلاح اور تقوی میں ایک اعلیٰ نمونہ تھے اور ایک اعلیٰ شاہکار تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کی ہے، اور 40 حج کیے ہیں، اور مستجاب الدعوات تھے۔ یعنی مستجاب الدعوات وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوتا ہے، گناہوں سے اتنا بچتا ہے، تقوی اور صلاح میں اس اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتے۔ وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں طاؤس کو جنتی سمجھتا ہوں۔ یعنی حضرت ابن عباس بھی ان کے جو ہے وہ تقوی اور للائیت اور خشیت کی وجہ سے ان کو جنتی سمجھتے تھے۔ ان کا شمار فہم دین، روایت حدیث، زاہدانہ زندگی اور اسی طرح جو حکمات تھے، جو خلفاء تھے، ان کو بے دھڑک واعظ و نصیحت کرنے میں جو ہے وہ معززین تابعین میں ہوتا ہے ان کا شمار، سرخیل تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ خلفاء اور حکماء کو بے دھڑک نصیحت کرتے تھے۔ کسی قسم کی جو ہے وہ ان سے کسی قسم کا ڈر اور خوف ان کو نہیں ہوتا تھا، بلا جھجک اور بے دھڑک جو ہے ان کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، ان کے برے کاموں سے ان کو روکتے تھے۔ حج کی حالت میں مزدلفہ کے مقام پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ ہشام بن عبد الملک جو خلیفہ وقت تھا، وہ بھی اسی سال حج کو آیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ حج کر رہا تھا، تو اس نے ہشام بن عبد الملک نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بادشاہوں سے پرہیز کرنے والے 3 شخص ہیں: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طاؤس یعنی طاؤس بن کیسان یمانی رحمہ اللہ، اور اسی طرح حضرت ثوری یعنی سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ 3 اشخاص جو ہیں، یہ 3 شخص جو ہیں، یہ حکماء سے، خلفاء سے دور رہا کرتے تھے۔ یعنی تقوی، للہیت اور خشیت ان کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ یہ دنیا میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے، دنیا سے بہت زیادہ دور بھاگتے تھے، امیروں اور خلفاء اور حکام سے دور بھاگتے تھے تاکہ کسی قسم کی کوئی لالچ نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی امیر کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کسی لالچ میں کرتا ہے، اور بعض اوقات تو جھوٹی تعریفیں کر کے جو ہے وہ مقام حاصل کیا جاتا ہے وہاں تک۔ تو یہ جو حضرات تھے، ان حضرات کے اندر کسی قسم کا لالچ نہیں تھا، اور دنیا کا کوئی فائدہ ان کے نزدیک جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ سامنے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ طاؤس بن کیسان الیمانی واما طاؤس فقد ولد سنۃ 33 ہجریۃ وتوفی سنۃ 600 ہجریۃ وهو طاؤس بن کیسان الیمانی اشتہار بتفسیر کتاب اللہ تعالی وکان آیۃ فی الحفظ والنبوغ والذکاء وآیۃ فی الورع والتقشف والصلاح۔ ادرک من الصحابة نحو 50 صحابیا
وتلقى العلم عنه خلق كثير وقد كان عابدا زاهدا ورد أنه حج بيت الله الحرام 40 مرة وكان مستجاب الدعوة. قال فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إني لأظن طاؤوسا من أهل الجنة. جاء في تعريفه في كتاب الأعلام ما يلي: طاؤوس بن كيسان الخولاني الحمداني أبو عبد الرحمن من أكابر التابعين تفقها في الدين ورواية للحديث وتقشفا في العيش وجرأة على بعض الخلفاء والملوك. أصله من الفرس ومولده ومنشأه باليمن. توفي حاجا بالمزدلفة وكان هشام بن عبد الملك حاجا تلك السنة فصلى عليه وكان يأبى القرب من الملوك والأمراء. قال ابن عيينة رحمه الله: متجنب السلطان ثلاثة: أبو ذر وطاؤوس والثوري. طاؤوس بن کیسان الیمانی رحمہ اللہ تعالی. حضرت طاؤوس رحمہ اللہ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 33 ہجری ہے اور 106 ہجری میں انہوں نے جو ہے وہ وفات پائی ہے، اور یہ طاؤوس بن کیسان الیمانی ہیں. کتاب اللہ کی تفسیر میں انہوں نے شہرت پائی ہے، اور یہ قوت حافظہ، کمال مہارت اور ذکاوت کا اچھا نمونہ، اور زہد، صلاح و تقوی کا ایک اعلیٰ شاہکار تھے. ادرک من الصحابۃ نحو 50 صحابیاً، 50 صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی ہے. خلق کثیر نے ان سے علم حاصل کیا ہے، استفادہ کیا ہے. وقد کان عابدا زاہدا، اور یہ بہت بڑے عابد اور زاہد شخص تھے. روایت ہے کہ آپ نے 40 حج کیے ہیں، بیت اللہ کے 40 حج کیے ہیں، اور آپ مستجاب الدعوات تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں طاؤوس کو جنتی سمجھتا ہوں. کتاب الاعلام میں ان کی تعریف جو ہے ان کا تعارف ان الفاظ میں آیا ہے کہ طاؤوس بن کیسان الخولانی الحمدانی ابو عبد الرحمن، یعنی ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے. ان کا شمار فہم دین، روایت حدیث، زاہدانہ زندگی اور خلفاء اور حکام کو بے دھڑک واضح و نصیحت کرنے میں سرخیل تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اصلہ من الفرس، اصلاً یہ ایرانی تھے، اور ان کی جائے پیدائش اور سکونت جو ہے وہ یمن تھی. مزدلفہ کے مقام پر حج کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، اور ہشام بن عبد الملک بھی اس سال جو ہے وہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے. فصلی علیہ، تو انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. بادشاہوں سے جو طاؤوس رحمہ اللہ خلفاء اور عمراء کے قرب کو ناپسند کرتے تھے یا قرب سے انکار کرتے تھے. قال ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ بادشاہوں سے پرہیز کرنے والے 3 شخص ہیں: ابو ذر، طاؤوس اور سفیان ثوری رحمہم اللہ تعالی. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں مفسرین تابعین کرام رحمہم اللہ تعالی میں سے طاؤوس بن کیسان یمانی رحمہ اللہ تعالی کا تعارف جو ہے وہ اس کی تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، طاؤوس بن کیسان یمانی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد کیا ہے؟ اور نمبر 2، حضرت طاؤوس بن کیسان یمانی رحمہ اللہ تعالی کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.